ہم کم مواقع فراہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اس کو کرتے ہیں، جو صنفی مساوات ہے اس کو کم کرنے میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اگر بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا جائے، بچیوں کو بھی، اور ان کو جب وہ تعلیم حاصل کر لگیں گی، اور ڈاکٹر زرینہ سلامت جیسے کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس ہنر بھی، ہر بچی کے پاس تعلیم اور ہنر دونوں کو حاصل کرنے کا حق بھی ہونا چاہیے اور انہیں حاصل بھی کرنا چاہیے، تو جو ہمارے معاشرے کے اندر صنفی مساوات ہے اس کا ماحول زیادہ فروغ پائے گا، اور ہم زیادہ اچھے طریقے سے ترقی کے عمل میں بچیوں اور لڑکیوں کی شمولیت کو یقینی کر پائیں گے۔ کوئی اور کمنٹ ہو میری کسی بہن کا؟ ابھی تک جہاں سے کمنٹ نہیں آیا، یا گلگت بلتستان سے آج کسی میری بہن نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، کوئی کوسچن نہیں ریز کیا، تو مراد بیگم ہے ہمارے ساتھ۔ مراد، آپ کے پاس کوئی کوسچن ہوگا آج کے عنوان سے متعلق؟ رانی وحیدہ صاحبہ ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں، پلیز ان کو دیکھ لیجئے۔ جی پلیز، بہت شکریہ۔ رانی وحیدہ آپا، السلام علیکم، خوش آمدید، آ جائیے، آپ بات کر لیجئے۔ رانی وحیدہ مظفر گڑھ سے۔ میرا خیال ان کے ایک کنیکشن میں کوئی ایشو ہے، تب تک عذرا میمن آپ کا ہینڈ ریز ہے سندھ سے، آپ پلیز بات کر لیجئے عذرا، جب تک رانی واپس آتی ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا نائدہ، بس میرا تھوڑا سا کمنٹ ہوتا ہے، یہ جو کم عمر کی شادیاں ہیں بچوں کی، یہ تو میرے خیال میں جو ہمارے رورل ایریاز میں آہستہ آہستہ جو ہمارے لاز ہیں، ارلی چائلڈ میرج جو سندھ میں پاس ہوا ہے، ان کا بہت امپیکٹ اس پہ ہمارے سندھ کی میں خود جو ہمارے ارد گرد چھوٹی عمر کی شادیاں ہو رہی ہیں، تو ہم جو پروٹیکشن سیل ہے، ویمن جیل ہے جو وہاں پہ، یہاں پہ ایسے ان کو ہم کال کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ شادی ہو رہی ہے، لیکن ایک ایشو ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ ہم بعض اوقات ہم ان کو بولتے ہیں، کال بھی کرتے ہیں، پولیس بھی آ جاتی ہے، 3-4 شادیاں میں نے خود رکوائی ہیں، ٹھیک ہے، میرے پڑوس کی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے پھر وہ بندے کیا کرتے ہیں، لڑکی کا CNIC بنواتا ہے، لڑکے کا بھی بنواتے ہیں، وہ اس ایج میں نادرا والے ان کو جو ہے نا مطلب ان ایجوکیٹڈ بنا کے پھر ان کی جو شادی 2 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو ایشو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو پور جو غریب خاندان کی جو فیملیاں ہیں نا، وہاں پہ کم عمر کی شادیاں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ لڑکیوں کو ایک تو مطلب جو ہے نا دہیج کے اوپر مطلب دیتے ہیں، کہ یہاں پہ یہ بزنس ہو گیا ہے، ہماری سندھ میں دادو میں بزنس ہو گیا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہمارے یہاں یہ ایشو زیادہ ہے۔ تو اگر شادی بھی ہو جاتی ہے، شادی رک بھی جاتی ہے، لیکن وہ نادرا کا پھر بھی ایشو ہو جاتا ہے، پھر وہ والدین ہیں یا وہ لڑکوں والوں کی طرف سے وہ کارڈ بنوا کے پھر شادی ہو جاتی ہے، تو یہ تھوڑا ان کو کیسے روکا جائے؟ جی، گروپ میں سے کون رسپانڈ کرنا چاہے گا؟ عذرا نے بہت اہم کوسچن ریز کی ہے کہ معلومات بھی ہیں اور کمپلین بھی درج ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی حربہ بنا کے، عمر زیادہ کرا کے، شناختی کارڈ بنوا کے یہ ہو جاتا ہے، اس چیز کو کیسے روکا جائے؟ کیا کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ جی میں تھوڑا اس پہ بولوں گی عذرا۔ ایک تو یہ جی بات کیجئے خانزادی، آپ بات کر رہی تھی۔ جی، ایک تو یہ کہ ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے اس حوالے سے، اور دوسری بات یہ کہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، جس میں نادرا والے ہو گئے
ان سے काउंसलिंग हो और विलेजों में जाएं, हम उनको अवेयर करें, वाल पेरेंट को ना मेरे ख्याल में मेरी एक सजेशन है नाहिदा, पौधा जी बोलिए। पौधा से एक रिक्वेस्ट है, जैसे उस दिन जो पौधा में प्रोग्राम हुआ था वो हमारा चेयरमैन आया था नादरा की तरफ से, ठीक है ना, तो वो ये चीजें हमारी जो चीजें ग्राउंड की जो चीजें हैं हम आपको बताते हैं, ये हमारे यहाँ हैं, तो क्या हम ये नादरा से बैठ के ये हम उनसे ये चीजें नहीं कर सकते, इन पे इस इश्यूज पे बात नहीं हो सकती? मुझे अगर इजाजत दें तो मैं इसमें थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। जी मिस आमना, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, बात कीजिए। बिल्कुल, ये खानजादी ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सेंसिटाइजेशन की जरूरत है इन तमाम महकमों के जो अफसरान हैं, यानी डीवेक आपके तकरीबन डिस्ट्रिक्ट्स में एक कमेटी बनी हुई होती है जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी होते हैं, सरकारी अफसरान भी होते हैं, और ये बहुत ही जबरदस्त फोरम है इन बातों को डिस्कस करने के लिए। और उसके अलावा मैं समझती हूँ कि पुलिस का बहुत जरूरी है कि पुलिस के आप उनके लोगों को, अफसरान को सेंसिटाइजेशन उनकी होनी चाहिए, वहां पे ऐसे डेस्क्स बने होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई जगहों पे मौजूद थे भी, लेकिन उस तरीके से उनके जो मैं समझती हूँ काम नहीं हो रहा। तो काम लेने के लिए वो जो विजिलेंट कमेटीज बनी हुई हैं, या जो पुलिस के तहत ही जो कमेटियां बनी हुई होती हैं, उनके हवाले भी ये काम किया जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि दोबारा से वो उम्र ज्यादा करवा के और निकाह कर लेते हैं या शादियां कर लेते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। ये जो आपकी कमेटीज बनी हुई हैं ऑलरेडी, ये इनकी सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए इन तमाम लोगों की, और वहां पे अगर खवातीन को भी शमूलियत दी जाए, कई जगहों पे खवातीन मौजूद भी हैं इन कमेटीज में, तो वो उनको ज्यादा मौसर और बेहतर तरीके से गाइड भी कर सकती हैं। तो हम तो इस चीज पे काम कर रहे थे, अपने पुलिस की जो हमारी एक बना हुआ है ग्रुप भी और डीवैक का भी। तो मैं चूंकि इस पे बात कर रही हूँ और करती रहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस, जो ऑब्जर्वेशन है, वो आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत शुक्रिया जी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं मैडम समीना नजीर साहिबा को कहूंगी कि आज के सेशन को कंक्लूड करें, क्योंकि टाइम बिल्कुल एंड हो चुके हैं और मुझे आप नजर भी आ गई। मेरी जगह पे मैं चाहूंगी कि रानी वहीदा बात करें, मैं अपना टाइम उनको देती हूँ। जी रानी। जी प्लीज रानी का रानी माइक को बुलाएं आप, तो फिर बात करें। माइक ऑन कर ले रानी वहीदा। रानी आपका माइक बंद है, ए आला नहीं, वो मशीन आला। भाई इनका माइक खोलो, कंप्यूटर वाला माइक बंद है आपका, कंप्यूटर वाला। हेलो, कोई इनसे फोन पे ले ले, हाँ फोन पे कनेक्ट कर ले। अच्छा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा वेबिनार था आज, बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू हुई है, और बिल्कुल सही कहा है नुज़र शीरी साहिबा ने और डॉक्टर जरीना सलामत ने कि ये बहुत अहम इशू है और हमें हम सबको इस पे जुड़ना चाहिए। और ये सिर्फ लसबेला में मसला नहीं है, ये चकवाल में भी है, जेलम में भी है, पिंडी में भी है, इस्लामाबाद में भी है, हर जगह पर है, सिंध से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक। अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत संगीन मसला है जिसमें बच्चियों की जो खुदा की तरफ से सलाहियतें हैं, जो उनके अंदर जो भी काबिलियत है, जहानत है, उसको पनपने का मौका ही नहीं दिया जाता, और उनके ऊपर इतने बड़े बड़े बर्डन जो हैं वो थोप दिए जाते हैं। मैं तो कहती हूँ ये सरासर जुल्म है, और खास तौर पे ऐसे मुल्क में जहां पे हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हैं आबादी के लिहाज से। इतनी तेजी से पाकिस्तान की आबादी फैल रही है और हर तरफ उसका असर पड़ रहा है, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, ट्रांसपोर्ट हो, घरों के किराए हो,
تو ہمیں تو ویسے ہی جو ہے نا وہ شادی کی عمر بڑھانی چاہیے اور بچوں کی تعداد بھی کم کرنی چاہیے، اور اس پہ بہت زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے. میں چاہوں گی کہ اگلے ہمارا کوئی ویبینار فیملی پلاننگ اور پاپولیشن کے بارے میں بھی ہو، اور اس میں ہمارے ملک کی بہت اہم ایک خاتون ہے زیبا ستار صاحبہ، ان کو ہم انوائٹ کریں گے. تو تھینک یو سو مچ شازیہ کا، خاص طور پہ آج کی جو اسپیکر تھیں، اور آپ سب کا، اور ایز یوزول ناہیدہ عباسی کا، اور ان کے ساتھ جو نئی ٹیم ہے آج آئلہ اور تمثیل، اور جو ہمارے مسافر گھوم رہے ہیں سڑک پہ ان کو بھی حفاظت سے رہیں، اور باقی سب بھی. تو بہت شکریہ. خدا حافظ. اگلے بدھ کو ملاقات ہوگی. مینا یہ بھی بتا دیں کہ باقی صوبوں میں بھی آپ آ رہی ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کب آئیں باقی گی صوبوں میں بھی آ رہے ہیں. اس کے بعد ہم سندھ جائیں گے. میرا خیال ہے رانی کا مائک کھل گیا. ہاں جی بات کر لیں جلدی سے. آپ رانی وحیدہ بات کریں. آنے بولیں زور سے بولیں. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. کیسی ہیں میڈم سمینا؟ میڈم سمینا بہت اچھی گفتگو ہوئی اس ٹاپک پہ، اور میں ایک دو تجاویز ہیں اس معاملے میں یہ دینا چاہوں گی کہ ایک تو ہمیں سب سے پہلے نکاح خانوں کی بھی ٹریننگ کروانی چاہیے کہ جب تک ان کے پاس نادرا کا سرٹیفکیٹ نہ ہو، بچیوں کی عمر کتنی ہے، وہ نکاح نہ پڑھائیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم سب سے جو بڑی مصیبت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہر بچی کا سزیرین ہو رہا ہے. ظاہر کم عمری میں شادیاں ہوں گی تو ان کا سزیرین ہوں گے. اس حوالے سے بچیوں کا مشکلات درپیش ہے. ہمیں تھوڑا سا مہم تیز کر چاہیے پاکستان سے کہ بیویوں کی آپریشن لیے یہ مقصد کریں اور وہ نہ کرتے ہیں، کیونکہ کی مثال یہ ہوں گی میری پوتا ڈیلیوری ہو رہی اور سب تھا ان کا آپریشن کرایا جائے، لیکن میں نہیں کراؤں گی، میں نارمل کراؤں گی. اور اللہ کا شکر ہے کہ آدھے گھنٹے تک ان کا نارمل ہو گیا. کہنے کا اسی طرح 2-3 کیس اور تھے کہ جن کے ساتھ میں گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے اگر نارمل کیس کرنا چاہیں ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے ڈاکٹر صرف اس سے کسی نہیں بنو تو بچیوں ساتھ ہی ماں ان کے ساتھ ایک جوا کھیلنے والی بات ہے، ان کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. ہمیں سارے کو ہر پلیٹ فارم پہ اس پہ بھی بولنا چاہیے اور گورنمنٹ سے بھی بات کرنی چاہیے. قوانین تو ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہے. ہر ماں اپنے بچے کو اپنی گود سے ہی تربیت دیتی ہے. اگر وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اچھی تربیت دے، انشاءاللہ کوئی وقت نہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو نیک تربیت نہ دے سکیں. تو میری یہ 2-3، ایک تو آپریشن والی اس کو سیریس لیں کہ ہر نارمل کیس. ابھی ام کلثوم سیال کی بیٹیاں بہت اچھے طریقے سے اونچی لمبی قد و قامت میں ہیں، لیکن ذلیلوں نے دونوں کا ہی سزیرین کیے اور سزیرین سے ان کی ڈیلیوریاں ہوئیں. تو یار یہ میرے گھر کی بچیاں ہیں، اور بہت سی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ اگر میں آپریشن روم میں جاؤں تو میں نہیں ہونے دیتی اور نارمل کیس ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ گورنمنٹ کیوں اس طرف توجہ نہیں دے رہی یا کیوں اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کی بھی روک تھام ہمارے پاس ہونی چاہیے اور ہمیں اس کو چلنا چاہیے. نہ خان کی بھی تو چاہیے کہ جب تک 20 سال کی چیز نہ ہو نکاح پڑھا ہے. اور یہ چیزیں ہیں کہ ہر پلیٹ فارم پر عورتیں جہاں بھی جائیں، چاہے رشتہ داروں میں شادیاں ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، باتوں میں ہم ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ کم عمری کی شادیوں سے گریز کیا جائے، تاکہ یہ چھوٹی عمر میں جو ہماری اور بیوہ بچیاں ہو جاتی ہیں، زندگی کے ساتھ وہ جدوجہد کرتی ہیں، لڑتی رہ جاتی ہیں، ان کو ہم اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ان کا ساتھ دے سکیں. تو یہ میری چند تجاویز تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ جو ہوا میں آپ کو یہ تجاویز لکھ کے بھی دوں گی اور ان پر ہم عمل درآمد بھی کریں گے. اینڈ میں میڈم سمینا کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. یار یہی محبتیں ہیں آپ کی کہ آپ نے مجھے اپنا ٹائم دیا اور آپ نے مقصد اس طرح سے کیا. میڈم زرینہ سلامت کا بھی شکریہ. تمام میری بہنوں کو میری بہت سی دعائیں، بہت سا پیار. نہیدہ آپ کو بھی، آپ بہت اچھے کام کر رہی ہو. تھینک یو. بہت شکریہ اور خدا حافظ ایوری ون. انشاءاللہ اللہ نیکسٹ حافظ. ویک ملاقات ہوئے گی.